کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششرحات بھی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت جانے جانا، امت کے والی، غریبوں کے آقا، مسکینوں کے داتا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم مالک و مولا ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا کہ حضور کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ لگا جی۔ فرمایا پھر پورا قرآن میرے حضور کی شان ہے۔ قرآن کا ایک ایک پارہ، ایک ایک رکوع، اس کا ایک ایک حصہ، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر جو شد آ جائے، مد آ جائے، زیر آ جائے، زبر آ جائے، ہر چیز میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتی ہے۔ یہ جب رات کا وقت ہوتا ہے نا، آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ مصنوعی روشنیوں کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے۔ اگر اندھیرا کر لیا جائے تو وہ ستارے نظر آتے ہیں۔ آپ دیہات میں چلے جائیں، گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں، رات کا وقت ہے، وہاں ستارے آسمان یوں جگمگا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے شہر میں روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آسمان کی جو خوبصورتی ہے، وہ جو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، کم نظر آتے۔ کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں آسمان پر کہ جتنا بھی اندھیرا کر لیا جائے ستارے نظر نہیں آتے۔ اب جو ہمارے سائنسدان وغیرہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان ستاروں کو دیکھنے کے لیے مختلف آلات استعمال کرتے ہیں، دوربینیں استعمال کرتے ہیں۔ اب کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی بھی روشنی کر لی جائے وہ ستارے نظر آتے رہتے ہیں۔ ستاروں کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 وہ ستارے جو مصنوعی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتے، اندھیرا کر لو تو نظر آتے ہیں۔ نمبر 2 وہ ستارے جتنا بھی اندھیرا کر لو نظر نہیں آتے، سائنسدان دوربین لگا کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 3 وہ ستارے کہ جتنی بھی روشنی ہو وہ ستارے تب بھی نظر آتے رہتے ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ پورا قرآن میرے حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو تلاوت کریں، ان کو پڑھیں، ان کا ترجمہ بھی کر لیں، پتہ نہیں چلتا حضور کی شان بیان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ نمبر 2 قرآن کریم کی وہ آیتیں جنہیں پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے، صرف ان کا ترجمہ کر لیا جائے، پتہ چل جاتا ہے حضور کی شان بیان ہوئی ہے۔ نمبر 3 قرآن کریم کی وہ آیتیں جنہیں پڑھا جائے، صرف ان کی تلاوت ہی کی جائے، ترجمہ نہ بھی کیا جائے، پتہ چل جاتا ہے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے اس کو لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے قرآن کی وہ آیت پڑھوں گا جسے میں پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، ترجمہ بھی کروں گا، لیکن اس میں سے حضور کی شان اقدس جو ہے وہ واضح نہیں ہوگی۔ پھر ہم کوشش کریں گے کہ عشق مصطفیٰ کی دوربین لگ جائے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کا ایک ایک حرف مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے۔
اب سنیے اللہ کا قرآن، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب میں نے تلاوت بھی کی ہے، پڑھا بھی ہے، ترجمہ بھی کر لیا ہے، اس میں حضور کی شان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہاری طرح بشر ہوں، ٹھیک ہے جی، تمہاری طرح ہماری طرح کہہ دیں گے جی، ہماری طرح بڑے بھائی کی طرح جی، ادب کریں، بڑے بھائی کو تو لوگ کچھ بھی کہہ بھی دیتے ہیں سب۔ آئیے اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب یہاں پر عشق مصطفیٰ کی دوربین لگ جائے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں میدان جنگ تھا تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ یہ جو ہے نا ہاسپٹل وغیرہ میں اکثر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو، میں نے بھی ایک آدھی دفعہ دیکھا ہے، لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے۔ بھئی کیوں جی منع ہے؟ ہمارا تھوک ہے، جتھے مرضی تھوکی ہے، ساڈا منہ جو مرضی کریے، ہمارا تھوک ہے۔ اگر وہاں پہ تھوک دیا جان بوجھ کے تھوکیں، آگے کہیں ہمارا تھوک ہے، وہ پکڑیں گے، پکڑ کر ہو سکتا ہے کوئی سزا بھی دیں۔ کیوں بھئی کیوں نہیں تھوک سکتے؟ وہ کہے گا بھائی اس لیے نہیں تھوک سکتے کیونکہ تھوکنے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جراثیم ہیں، مختلف لوگوں کے جراثیم ہیں، وہ بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا تھوک ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یار یہ میرا اور آپ کا تھوک ہے جو بیماری پیدا کرتا ہے۔ آئیں میں حضور کے لعاب دہن کی بات بتاتا ہوں۔ حضور یہ میرا تمہارا تھوک جو بیماری پیدا کرتا ہے، آئیں میں مصطفیٰ کے تھوک مبارک کی شان بتاؤں۔ صحابی فرماتے ہیں، غالباً حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں سرکار کے آگے بھی، کبھی دائیں بھی کبھی بائیں بھی، میں نے دیکھا کہ ایک بدبخت نے دور سے تیر مارا جو کہ مصطفیٰ کی طرف آ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی طرف تیر مارا، کہتے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہوگا، ڈھال بھی ہوگی، میں تیر کو روک سکتا، لیکن ایک لمحے سے پہلے دل میں خیال آیا قتادہ یہ تیر آ رہا ہے رسول اللہ کے چہرے کی طرف، آج موقع ہے مصطفیٰ کے چہرے پہ اپنا چہرہ قربان کر دے، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کے چہرے مبارک کے آگے میں نے اپنا چہرہ کر لیا، جب چہرہ آگے کیا تو تیر لگا میری آنکھ میں تیر لگا تو آنکھ کا جو آنکھ تھی نا، پوری آنکھ جسے ڈیلا باہر آ گیا۔ اب آنکھ باہر آئی، جنگ ختم ہوئی، اب میں وہ آنکھ ہتھیلی پہ لیے بارگاہ مصطفیٰ میں چلا گیا۔ حکیم کے بعد جاتے نا، حضور کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ لیکن جانتے تھے جب ہر کوئی تمہیں جواب دے دینا، بارگاہ مصطفیٰ میں پھر بھی کرم ہو جایا کرتا ہے۔ ہاتھ میں آنکھ لی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، سرکار یہ آنکھ نکل گئی۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں کی کر سکتا، سرکار نے فرمایا اچھا یوں کرو جنت لے لو، جنت لے لو۔ عرض کی سرکار جدوں دا تانوں ویکھیا جنت ادوں ہی لب گئی سی، جنت اس وقت ہی مل گئی تھی، لیکن سرکار میں چاہتا ہوں غلام آپ کو یہ نہ کہے کہ حضور کا غلام ہے اور کانا ہے، سرکار آپ کرم فرمائیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک لعاب دہن شریف، حضور نے اپنا لعاب دہن شریف آنکھ پر لگایا، آنکھ پر لگا کے آنکھ کو اپنی جگہ پہ رکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت اللہ نے مجھے اس آنکھ میں بینائی عطا فرما دی۔ کہتے ہیں میں عمر گزرتی گئی، جو پہلی آنکھ تھی وہ کبھی کبھار دکھ جایا کرتی تھی، لیکن جس آنکھ پر مصطفیٰ کا لعاب دہن شریف لگا تھا اس میں سے کبھی پانی بھی نہیں نکلا تھا۔ اور تمہارا میرا تھوک ہو میرے عزیز، تمہارا میرا تھوک ہو تو بیماری پیدا کرے۔ فرمایا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، پتہ چلا مصطفیٰ کی بشریت آسمانوں سے بھی بلند و بالا ہے، ہماری بشریت اور ہے، ہماری بشریت زمینوں سے بھی نیچے ہے، مصطفیٰ کی بشریت آسمانوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کا جو مقام ہے، پورا قرآن میرے حضور کی شان اقدس بیان کریں۔ آئیے اس کی ایک اور مثال سنتے ہیں، توجہ ہے دوستوں کی، ماشاءاللہ۔
اس کی ایک اور مثال سے، حضرت ربیہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے اور سرکار کو وضو کروایا کرتے تھے۔ آپ کی قسمت پہ لاکھوں سلام کہ کتنا بڑا شرف ہے کہ سرکار کو وضو کرواتے۔ آپ مجھ سے اگر کوئی چیز مانگے نا، مجھے آپ نے یہاں پہ بٹھایا ہے، آپ مجھ سے کوئی چیز مانگے، آپ مجھ سے مانگے کہ جی یہ جو مائک اور سٹینڈ ہے نا یہ مجھے دے دیں، تو بتائیں میں آپ کو دے سکوں گا؟ نہیں، میں مالک ہی نہیں ہوں اس کا۔ آپ مجھ سے مانگے یہ جو ڈیسک ہے نا آپ یہ دے دیں، میں نہیں دے سکوں۔ آپ مجھ سے میری چیز مانگیں، میری گھڑی مانگ لیں، موبائل مانگ لیں، یہ جو ایسی چیز جو جس چیز کا میں مالک ہوں وہ میں دے سکتا ہوں، باقی چیزیں نہیں دے سکتا۔ اب سنیے، مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت ربیہ وضو کروا رہے تھے، جمال آیا نا تو فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، آج مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا یہ چیز مانگ سکتا ہے، یہ نہیں مانگ، جیسے میں نے بھی بتایا یہ میں دے سکتا ہوں، یہ ممبر بھی نہیں دے سکتا، یہاں پہ کوئی چیز کا میں مالک نہیں ہوں۔ سرکار نے فرمایا مانگ جو مانگتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جیسے میں یہاں پر آپ کی خدمت کر رہا ہوں جنت میں بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ربیہ نے جنت بھی مانگ لی، آپ نے جنت بھی مانگی اور ساتھ میں مصطفیٰ کی رفاقت بھی مانگی، سرکار کی خدمت کا موقع بھی مانگ لیا۔ اور مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا وہ جنت کا معاملہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، بلکہ فرمایا جاؤ ربیہ تمہیں میں نے جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، خوبصورت انداز ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ آپ نے جب بھی شعر لکھا تو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہی لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور گو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ جاؤ تمہیں عطا فرمایا، پتہ چلا جنت بھی مصطفیٰ کی ہے، دنیا بھی مصطفیٰ کی، ہر چیز ہی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یار سرکار فرماتے ہیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تمہاری میری بشریت زمینوں سے بھی نیچے ہے، میرے مصطفیٰ کی بشریت تو آسمانوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ اور آگے بڑی ضروری چیز، مصطفیٰ نے کیا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ربیہ، اپنے صحابی کو فرما رہے، اے ربیہ اگر اس چیز پر پختہ رہنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو یہ چیز تمہیں مل کر رہے، فرمایا پھر نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا اپنے صحابی کو، یعنی کہ اگر تم نماز چھوڑ دو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تمہیں عطا فرمایا اگر اس کو ایک بندے کو فیکٹری مل گئی، کاروبار مل گیا، ملازمت مل گئی، اب وہ لاپرواہی کرے گا تو وہ تو ہاتھ سے چلی جائے گی، برباد ہو جائے گی، نوکری بھی چلی جائے گی۔ فرمایا نہیں، اگر تم قائم رکھنا چاہتے ہو تو کثرت سجود کرنا۔ اپنے غلاموں کو بھی فرمایا، صحابہ کو فرمایا جو ہر وقت مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہتے ہیں، پھر ہم غلاموں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر بارگاہ مصطفیٰ میں مقبولیت کا شرف درجہ چاہتے ہو تو پھر کثرت سجود کرنا، مصطفیٰ کی محبت بھی مل جائے گی، رب کریم دونوں جہانوں میں تجھ پر کرم بھی فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا قل انما انا بشر مثلکم، پتہ چلا تمہاری میری بشریت زمینوں سے بھی نیچے، مصطفیٰ کی بشریت آسمانوں سے بھی بلند ہے۔